السلام علیکم، میرا نام کلیم اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں کلیم اللہ آفیشیل۔ ناظرین، آج 3 اگست بروز سوار ہے اور پچھلے 24 گھنٹوں میں تحریک لبیک کے حوالے سے 3 بڑی خبریں سامنے آئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ KPK کے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی صاحب نے بڑا کھل کر جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے اور علامہ سعد حسین رضوی کے حوالے سے بات کی ہے۔ شاید پچھلے 10 مہینوں میں کسی بھی آرگنائزیشن نے، کسی بھی تنظیم نے یا کسی بھی شخصیت نے اتنا کھل کر جو ہے وہ علامہ سعد رضوی کی جبری گمشدگی کے خلاف آواز بلند نہیں کی جتنی شاید اب سہیل افریدی صاحب نے کی ہے۔ انہوں نے کیا کچھ کہا اس پر تفصیلاً بات کریں گے۔ اس کے علاوہ نون لیگ کے وزیر احسن اقبال صاحب جو ہیں انہوں نے تحریک لبیک اور علامہ سعد رضوی پر کڑی تنقید کی ہے۔ کڑی تنقید کرنے کی وجہ کیا ہے اس پر بات کریں گے، اور آپ کو بتائیں کہ UC01 کے چیئرمین جو تحریک لبیک پاکستان کے چیئرمین ہیں، انہوں نے جو ہے عوامی مسائل کو فوری طور پر حل کر کے کراچی میں ایک نیا ریکارڈ قائم کر دیا ہے۔ ہم اس کو ریکارڈ ہی کہیں گے کہ کراچی میں اتنی جلدی کسی کے مسائل نہیں سنے گئے جتنے اس اہل علاقہ نے، جن کے چیئرمین جو تھے وہ تحریک لبیک کے تھے، UC01 کرنگی کے۔ ان کو اہل علاقہ نے ایک اپلیکیشن فارورڈ کی کہ ہمارے ہاں سیوریج کے مسائل ہیں، اور 24 گھنٹوں کے اندر اندر جو ہے ان مسائل کو حل کیا گیا، اور ایک بار پھر ثبوت دیا گیا کہ تحریک لبیک پاکستان کے جتنے بھی ذمہ داران ہیں ان کو جو ڈیوٹیز دی جاتی ہیں یا جو عوامی مسائل ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے ان کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ صرف جو ہے وہ زبان تک محدود رکھتے ہیں بلکہ عملی طور پر جو ہے اس کا نمونہ بھی پیش کرتے ہیں۔ اور ایسا ہی UC01 کرنگی میں ہوا کہ عوام کے جو مسائل تھے ان کو 24 گھنٹوں کے اندر اندر حل کیا گیا، جس کو پورے اہل علاقہ اور کراچی کے لوگ جو ہیں وہ تحریک لبیک کے اس چیئرمین کو کافی زیادہ سراہ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ عمران خان کے متعلق جو ہے وہ ایک خبر سامنے آئی ہے کہ ان کو جو ہے بلڈ پریشر ہے اور دماغی جو ہے وہ مسائل درپیش ہیں، اور جلد سے جلد ان کو بہترین ٹریٹمنٹ دیا جائے۔ اور آپ کو بتائیں کہ بعض حلقوں میں یہ بازگشت ہو رہی ہے کہ آئندہ آنے والا جو سپتمبر ہے وہ مسلم لیگ نون کا آخری مہینہ ہوگا۔ ان کو بتا دیا گیا ہے اعلیٰ اداروں کی جانب سے کہ یہ سپتمبر جو ہے اس میں آپ اپنے بیگ پیکس کر لیں۔ مریم نواز، شہباز شریف اور جتنا بھی شریف خاندان ہیں ان سب کی جو ہے سپتمبر تک چھٹی ہونے جا رہی ہے۔ ان کی تمام تر باتوں پر تفصیلاً بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات کریں تو سہیل افریدی صاحب نے جو ہے وہ آج ایک تقریر کرتے ہوئے جب وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کر رہے تھے، جب موجودہ حکومت کے خلاف بات کر رہے تھے، تو انہوں نے سانحہ مریدکے کی بات کی کہ مریدکے کے اندر جو ہے لوگوں کا قتل عام کیا گیا، اور کوئی میڈیا میں اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ یہ رپورٹ پیش کر سکیں کہ کتنے لوگ وہاں پر مارے گئے، کتنے لوگ وہاں پر شہید ہوئے، اور وہاں پر کتنے لوگ اب تک گمشدہ ہیں۔ ایون یہ کہ علامہ سعد رضوی جو تحریک لبیک پاکستان کے امیر ہیں، ان کو 10 ماہ سے غائب کیا ہوا ہے، 10 ماہ سے جبری گمشدگی میں رکھا ہوا ہے، لیکن کسی میڈیا میں، کسی تنظیم میں اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ ان کے حق میں آواز بلند کر سکے۔ کب تک ایسا ہوگا کہ جب PTI والے مار کھائیں گے تو تحریک لبیک والے ہنسیں گے، اور جب تحریک لبیک والے مار کھائیں گے تو PTI والے ہنسیں گے؟ اب ہمیں ایک ہونا چاہیے، متحد ہونا چاہیے اس نظام کے خلاف۔ ہم ایسے نظام کے خلاف بھی نہیں لڑ پا رہے جس کا اپنا وزیر محسن نقوی آ کر کہتا ہے کہ یہاں کا سسٹم کولیپس ہو چکا ہے، اور بڑا کھل کر جو ہے انہوں نے علامہ سعد رضوی کی جبری گمشدگی کے حوالے سے بات کی، اور مزید انہوں نے کہا کہ میں یہی کہوں گا تمام تر جتنی بھی تنظیمیں ہیں، چاہے وہ جماعت اسلامی ہو، چاہے JUI والے ہوں، یا وہ TLP والے ہوں، یا دیگر تنظیمیں ہوں جن کے اوپر بھی ریاستی دہشت گردی ہوئی ہے، ہم سب اکٹھے ہوں، اور اس نظام جس کو جو ہے آلریڈی موجودہ حکومت تسلیم کر چکی ہے کہ منہدم ہو چکا ہے، کولیپس کر چکا ہے، اس کے خلاف جو ہے ایک مزاحمت کریں، ایک ایسا پروٹیسٹ کریں، ایسا احتجاج کریں کہ اس نظام کو مکمل طور پر ختم کیا جائے۔ تو شاید پچھلے 10 مہینوں میں ایسی بھرپور آواز جو ہے علامہ سعد رضوی کے حوالے سے اتنے بڑے پلیٹ فارم پر، اتنی بڑے میڈیا کے سامنے، الیکٹرانک پرنٹ میڈیا، تمام تر میڈیا کے سامنے جو ہے شاید کسی نے نہیں کی جو اب سہیل افریدی صاحب کہہ کے ہیں، اور ان کی بات میں بڑا وزن تھا، بڑے اچھے دلائل کے ساتھ انہوں نے بات کی کہ اب تحریک لبیک
کو چاہیے کہ وہ تحریک انصاف کا ساتھ دے، تحریک انصاف کو چاہیے کہ وہ تحریک لبیک کا ساتھ دے۔ یہ مظالم کب تک چلتے رہیں گے؟ اس کے علاوہ بتائیں کہ احسن اقبال صاحب جو ہیں انہوں نے ایک جلسے کے دوران، ایک ضمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے کچھ دنوں کے بعد ان کے حلقے میں، وہاں پر تقریر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ وہ تحریک لبیک پاکستان والے ہیں جو کبھی پاکستان تحریک انصاف کو کافر کہا کرتے تھے، کبھی تحریک انصاف کو جو ہے ان کے خلاف نعرے بازی کیا کرتے تھے، ان کے پوسٹر پھاڑا کرتے تھے۔ آج وہی تحریک لبیک والے جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر جو ہیں وہ حکومت کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، حکومت کے بیانیے کے خلاف ہیں، حکومت کے وزراء کے خلاف ہیں، حکومت کے اراکین کے خلاف ہیں، جو خود کبھی جو ہیں ایک دوسرے کے مخالف ہوا کرتے تھے یا ایک دوسرے کے پوسٹر پھاڑا کرتے تھے۔ اور انہوں نے کہا کہ علامہ سعد رضوی نے ہمیشہ جو ہے وہ شاید اسلام کا استعمال کیا ہو یا لبیک یا رسول اللہ کے نعرے کا استعمال کیا ہے کہ ان لوگوں کو جن کے وہ خلاف تھے، تحریک انصاف والوں کے خلاف تھے، آج انہی کے ساتھ مل کر جو ہے وہ حکومت کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ تو تحریک لبیک ہو یا تحریک انصاف ہو، یہ سب اقتدار کے لیے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ یہ انہوں نے تحریک لبیک کے خلاف بیان دیا۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان نے ایک تحریک کا آغاز کر دیا ہے جو ملک گیر چلے گی، اور اس تحریک کا انہوں نے نام رکھا ہے آزادی یا موت۔ یا ہم آزاد عمران خان صاحب کو کروائیں گے یا موت کو گلے لگائیں گے۔ اور اس تحریک کا آغاز انہوں نے جو ہے پورے پاکستان میں کرنا ہے، ہر چوک میں، ہر یونین کونسل تک انہوں نے جانا ہے اور احتجاج کریں گے، اور پھر ایک بھرپور احتجاج کی کال دیں گے، جو کہ سہیل افریدی آلریڈی ایک احتجاج کی کال دے چکے ہیں کہ اب یہ آخری احتجاج ہوگا۔ مزید علیمہ خان نے بتایا کہ تمام تر عدالتی راستے جو ہیں وہ عمران خان صاحب پر بند ہو چکے ہیں۔ یہ چور لٹیرے جو ہیں ججز کو خرید لیتے ہیں اور ان کو خرید کر کے اپنی مرضی کے فیصلے کرواتے ہیں، اور اب ہمیں عدالتوں کے ذریعے جو ہے وہ کوئی انصاف عمران خان صاحب کو نہیں ملنے جا رہا، کسی صورت ان کو انصاف نہیں ملے گا۔ یہ تو بات ان کی بالکل جائز ہے کہ تحریک لبیک پاکستان بھی عدالتوں کا رخ کیا، لیگل طریقے سے انہوں نے علامہ سعد رضوی کی بازیابی کا کیس لڑنے کی کوشش کی، لیکن ان کے کیس کو بھی اسی طرح دبایا گیا جس طرح سے عمران خان صاحب کے کیس کو دبایا گیا۔ جو ججز ہیں وہ سماعت کے لیے تاریخ مقرر کرتے ہیں، پھر اس تاریخ پر چھٹی کر جاتے ہیں یا معذرت کر لیتے ہیں، اور علامہ سعد رضوی کا کیس سنا ہی نہیں جاتا۔ یعنی ایک شخص جو 28 لاکھ ووٹ حاصل کر کے جو آیا ہے، ایک ایسا شخص جس کے پیچھے جو ہے عوام کا جم غفیر ہے اور پاکستان کی سب سے بڑی مذہبی جماعت ہے، اس کے لیڈر کا کیس نہیں سنا جا رہا، اس کی گمشدگی کے حوالے سے اس کا کیس نہیں سنا جا رہا، وہ کسی ریکارڈ میں نہیں آ رہا، اس کے اوپر کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اور ایسا ہی عمران خان صاحب کے ساتھ ہوا۔ تو اب علیمہ خان نے فیصلہ کیا ہے کہ عدالتوں کی بجائے اب یہ روڈ پر فیصلہ ہوگا کہ عمران خان صاحب بے قصور ہیں، ان کی رہائی ہونی چاہیے یا نہیں۔ اور آپ کو بتائیں کہ جتنے بڑے صحافی سینئر تجزیہ کار ہیں، انہوں نے محسن نقوی کی سپیچ کے بعد، ڈی جی آئی ایس پی آر کی سپیچ کے بعد، اس کے علاوہ جو ہے مختلف جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں اختلاف چل رہا ہے، اس کی بنیاد پر جو ہے یہ تجزیہ کیا ہے کہ آنے والا جو سپتمبر ہے یہ مسلم لیگ نون کا آخری مہینہ ثابت ہوگا، اور ایون کہ سپتمبر میں بتا دیا گیا ہے مسلم لیگ نون کو، مریم نواز کو، شہباز شریف صاحب کو کہ اپنے بیگ پیکس کر لیں اور آپ جو ہیں اب چھٹی کرنے جا رہے ہیں، اور آپ کو جو ہے حکومت کا تختہ آپ کا الٹنے جا رہا ہے، اور شاید آنے والی جو حکومت ہے وہ تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کی مل کر بنانے کا ارادہ ہو۔ ان کو اس لیے مسلم لیگ نون کو جو ہے اب فارغ کرنے کی تیاری ہو چکی ہے۔ جس طرح سے پیپلز پارٹی جو ہے بڑا بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ نون لیگ کے خلاف بول رہی ہے، اور اس کے علاوہ نہ صرف وہ بلکہ محسن نقوی جو ہے جو سب سے طاقتور ترین اس وقت سیاسی شخصیت سمجھے جاتے ہیں، جو 3 سال قبل جو ہے وہ سیاست میں آتے ہیں، وزارت داخلہ بھی مل جاتی ہے ان کو، وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بھی بن جاتے ہیں، وہ پی سی بی کے چیئرمین بھی بن جاتے ہیں، اور ایون یہ کہا جاتا ہے کہ وہ پارٹیز کو جو ہے وہ حکومتیں دیتے محسن نقوی صاحب ہیں۔ تو محسن نقوی نے اپنی راہیں نون لیگ سے لگتا ہے جدا کر لی ہیں۔ انہوں نے نون لیگ کے خلاف بڑا سخت بیان دیا اور یہ کہا کہ نون لیگ کا جو موجودہ نظام ہے، یعنی جو موجودہ سیاسی سسٹم ہے، یہ مکمل طور پر منہدم ہو چکے ہیں۔ اب ہم نئے سسٹم کا سوچ رہے ہیں، یعنی نئی پارٹی کی انٹری ہونے جا رہی ہے، وہ اب تحریک انصاف ہو سکتی ہے۔
عمران خان صاحب کی شاید کوئی ڈیل ہو چکی ہے یا وہ ہو چکی ہے، یا تمام تر چھوٹی پارٹیز کو ملا کر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ اقتدار دیا جائے گا، یعنی وزیر اعظم کی کرسی پر بلاول بھٹو کو بٹھایا جائے گا، دوبارہ سے وہی چور، وہی ڈکیٹ، وہی لٹیرے جو ہیں اقتدار پر آ کر قابض ہو گئے، یعنی مسلم لیگ نون جائے گی تو پیپلز پارٹی واپس آ جائے گی اور پیپل پارٹی اقتدار سنبھال لے گی۔ اور جو تجزیہ کار ہے انہوں نے یہی کہا کہ سپتمبر پاکستان کے لیے نہایت اہم ہونے جا رہا ہے، وہاں پر بڑی سیاسی تبدیلیاں ہوں گی، ایون کہ بڑی بڑی حکومت جو ہے یعنی کہ نون لیگ کی حکومت گھر جائے گی اور نئی حکومت جو ہے وہ آئے گی۔ ایک بات یاد رکھیے گا، اس سے طریق لبیک کو بہت فائدہ ہوگا، وہ اس بنیاد پر کہ اب تمام تر اعلیٰ ادارے جانتے ہیں کہ عوام میں نون لیگ کے حوالے سے بڑا غم و غصہ ہے، جس طرح سے انہوں نے مرید کے میں قتل عام کیا، جس طرح سے انہوں نے 26 نومبر پر تحریک انصاف پر قتل عام کیا، اور جو کچھ اب کشمیر میں ہو رہا ہے، تو عوام میں ایک غم و غصہ ہے، اب برداشت کی حد ختم ہو چکی ہے، اور لوگوں میں یہ غصہ ختم کرنے کے لیے جب نئی حکومت آئے گی تو وہ طریق لبیک کو ریلیف دے گی۔ وہ عمران خان صاحب کی حکومت ہوئی تو عمران خان صاحب تو آلریڈی باہر آ جائیں گے، اگر نہ بھی ہوئے تو وہ پی ٹی آئی کو بھی ریلیف دے گی، تاکہ لوگوں میں جو تاثر ہے، جو نفرت ہے اس وقت حکومت کے خلاف، وہ ختم ہو جائے، اور آئندہ آنے والی حکومت کے دلوں میں یہ بات بیٹھ جائے کہ جو کچھ مرید کے میں ہوا، جو کچھ طریق لبیک کے ساتھ ہوا، جو کچھ طریق انصاف کے ساتھ ہوا، جو کچھ کشمیر میں ہوا، یہ سب کروانے والے مسلم لیگ نون تھے، اب وہ پاکستان سے فارغ ہو چکے ہیں، ان کو جو ہے وہ گھر بھیج دیا گیا، تو اب نئی حکومت ہے، یہ ہر پارٹی کو ساتھ لے کر چلے گی، یہ جمہوریت پسند ہوگی، تو اس طرح کا جو ہے وہ مائنڈ سیٹ اب دوبارہ سے تیار ہو رہا ہے، اور دوبارہ سے پاکستان میں اس طرح کی حکومت ہوگی، یعنی یہ حکومت اگر بدلتی ہے، مسلم لیگ نون گھر جاتی ہے، تو موجودہ نظام کی مجبوری ہوگی کہ وہ طریق لبیک کو ریلیف دے، تاکہ لوگوں کے دلوں میں نرمی پیدا ہو سکے، تاکہ لوگوں کے دلوں میں آنے والی حکومت کے بارے میں جو ہے وہ محبت پیدا ہو سکے۔ مزید انفارمیشن اور انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے اور پاکستان کے سیاسی حال جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔